خوبصورت تھی، اور اس سے بھی خوبصورت تھے وہاں کے لوگ۔ ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے آئے ہوئے لوگ تھے، لیکن لگتا تھا جیسے ایک ہی خاندان کے ہیں۔ روشن دماغ، انسان دوست، کچلے ہوئے پریشان حال، بھوکے انسانوں کے لیے ایک نئی دنیا بنانے کی دھن میں جدوجہد کرتے لوگ۔ ان کے دلوں میں آزادی کے لیے جو لہر اٹھی تھی وہ اب جیسے ایک آندھی بن چکی تھی۔ اٹھو دیکھو، وہ آندھی آ رہی ہے، مچلتی جھومتی ہلچل مچاتی، کڑکتی شور کرتی، دل ہلاتی، گرجتی چیختی، فتنے اٹھاتی، قیامت کو جگا کر لا رہی ہے۔ اٹھو دیکھو، وہ آندھی آ رہی ہے، فضا میں آتشی پرچم اڑاتی، دمی پر آگ کے گھارے گراتی، شرارے ڈولتی، شعلے بچھاتی، سنہری روشنی پھیلا رہی ہے۔ اٹھو دیکھو، وہ آندھی آ رہی ہے، نشانہ کے ستم تھرا رہے ہیں، حکومت کے علم تھرا رہے ہیں، غلامی کے قدم تھرا رہے ہیں، غلامی اب بدلتے جا رہی ہے۔ اٹھو دیکھو، وہ آندھی آ رہی ہے۔ اور ہندوستان کی آزادی کا حسین دن 15 اگست 1947 آ پہنچا۔ کمیوں میں صبح سے ہی ہلچل مچ گئی۔ تمام کامریڈ نہا دھو کر جو بھی اچھے کپڑے تھے پہن کر تیار ہو گئے اور پارٹی کے دفتر کے سامنے جمع ہونے لگے۔ ترنگا لہرایا گیا، چاروں طرف سے نعروں کا شور بلند ہو رہا تھا۔ انقلاب زندہ باد، ہندوستان کی آزادی زندہ باد، بھارت ماتا کی جے، سلطنت برطانیہ مردہ باد۔ سب سے پہلے مجاز نے اپنا گیت سنایا، بول لہری اور دھرتی بول۔ سردار جعفر نے ایک انقلابی نظم پڑھی، کیفی نے نظم سنائی، پھر پارٹی کی خوبصورت نوجوان لڑکیوں نے، جن میں شانتا اور دینا بھی تھے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گایا۔ پی سی جوشی اور سجاد زری نے تقریریں بھی کی، پھر سب لوگ جلوس کی شکل میں جمع ہونے لگے، اور میں ایک دھان پان سے دبلی پتلی لڑکی، آنکھوں میں آزاد ہندوستان کے واسطے حسین خواب لیے، کیفی کا ہاتھ پکڑے پکڑے اس جلوس کے ساتھ چل پڑی۔ آزادی آئی مگر خون میں نہاتی ہے، زخموں سے چور چور، زبان کو ترجمان غم بناؤں کس طرح کہتی، میں برگے گل سے انگارے اٹھاؤں کس طرح کہتی۔ ہنسی بھی میرا نوحہ ہے، میرا نغمہ بھی ماتم ہے، جنوں بھی مجھ سے بھرم ہے، خرد بھی مجھ سے بھرم ہے، سلگتا شوق، پگھلے بلبلے، جلتی تمنائیں، زمین میری جہنم ہے، فلک میرا جہنم ہے، خیالی جنتوں میں بیٹھ جاؤں کس طرح ہے۔ نئے سانچے میں ڈھلنا ہے، نئے رستے پہ چلنا ہے، نئے شعلوں میں تپنا ہے، یہی دو چار سانچے جو ابھی مجھ کو سنبھالے ہیں، انہی دو چار سانسوں میں زمانے کو بدلنا ہے، انہیں میں سرد گیتوں میں گواؤں کس طرح کہتی، میں خود ہی راستے سے لوٹ جاؤں کس طرح کہتی۔ ہر طرف قیامت کے دنگے فساد کی خبریں آنے لگیں۔ پارٹی کوشش کر رہی تھی کہ لوگ کمیونزم کے جنون کو چھوڑ دیں۔ ابتا میں بھی فساد کے خلاف ڈرامے کھیلے جا رہے تھے، مگر میں ان سب باتوں سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں کھوئی رہتی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ٹیکوزی کا رہی تھی کہ پی سی جوشی میرے کمرے میں آیا۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی، مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، میں بیٹھ گئی۔ پوچھا، تمام دن کیا کرتی رہتی ہو؟ میں نے شرما کر کہا، کچھ نہیں۔ وہ مسکرائے اور بہت ہی نرم لہجے میں کہا، ترقی پسند شوہر کی بیوی کبھی بیکار نہیں رہتی، اس کو اپنے شوہر کے ساتھ پارٹی کا کام کرنا چاہیے، پیسے کمانا چاہیے، اور بعد میں بچے ہوں تو انہیں اچھا شہری بنانا چاہیے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن میرے کچے دماغ میں ان باتوں نے ایک ہلچل سے مچا دی، بلکہ یہ باتیں میرے دل میں پتھر کی لکیر بن گئی۔ چونکہ کیفی بول ٹائمر تھے، اس سے پیسے کمانے کے لیے زیادہ وقت نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے اردو کے ایک ڈیلی پیپر جمہوریت میں 5 روپے روز پر ایک طنزیہ مزاحیہ نظم لکھنی شروع کی۔ روز انہیں کوئی نہ کوئی موضوع سوچنا پڑتا تھا۔ وہ بیچارے روز صبح 5 بجے اٹھ کر کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے اور لکھنے لگتے۔ انہیں اس طرح لکھتے دیکھ کر میرا دل کٹ سا جاتا تھا، لیکن میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ پی سی جوشی سے ملنے کے بعد میں نے طے کر لیا کہ میں بھی کچھ نہ کچھ پیسے کماؤں گی ضرور۔
कैफे मुस्कुराए, तुम क्या कर सकती हो? मैंने कहा, मैं हैदराबाद के स्कूल के सालाना जलसों के ड्रामों में काम किया करती थी, रेडियो के ड्रामों में हिस्सा ले सकती हूँ। कैफे ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें रेडियो स्टेशन ले जाऊंगा। मेरा ऑडिशन कामयाब हुआ और जब पहली बार रेडियो के एक ड्रामे में काम करने के बाद मुझे 10 रुपए मिले तो जैसे मेरी चांदी हो गई। एक दिन ख्वाजा अहमद अब्बास की बीवी मुझी, जो बहुत ही नमकीन शक्ल की थी, मेरे कमरे में आई और बातों बातों में उन्होंने पूछा, तुम इफ्ता में काम करोगी? मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा। मैंने पूछा, कौन सा काम? उन्होंने कहा, आजकल हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हैं, उसी के बारे में इस्मत चुगताई ने एक वन नाइट ड्रामा लिखा है, धानी बाकी। उसमें एक नई नवीनी बहू का किरदार है। ये ड्रामा भीषण साहनी डायरेक्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये रोल तुम करो। मैं खुशी से उछल पड़ी। मैं तो दिल से चाहती थी कि पार्टी की किसी तंजीम में काम करूं, इसलिए फौरन हाँ कर दी। उन दिनों कैफे बिल्डिंग बनाने वाले मजदूरों की बस्तियों में काम कर रहे थे। उनकी नस्ल मकान उसी जमाने की है। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है। आज की रात में फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो। कोई खिड़की किसी दीवार में खुल जाए। ये जमीन तब भी निकल लेने पे आमादा थी, पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है, मकीनों को खबर उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। आठ ढलते गए सांचे दिखते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निकाले हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बांधकर और जरा और सवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लपें, जल दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। बन गया फसल पहरे पे कोई बैठ गया, सो रहे खाक में हम शोरिश तामीर लिए। अपनी नफ़रत के लिए मेहनत पहन की थकन, बंद आंखों में उसी फसल की तस्वीर ली है। दिन पिघलता है उसी तरह सरों पर अब तक, रात आंखों में खटकती है क्या तीर लिए। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है। आज की रात में फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो। कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाए। अचानक पार्टी पर बैन लग गया। बड़े बड़े लीडर शायर अदीब जेल में ठूसते गए। सरदार डाकू और मजनू जेल में थे। कैफे के नाम का भी फोटो खींचा और अंडरग्राउंड हो गए। इसके बावजूद कैफे और महिंद्रनाथ भिवंडी में प्रोग्रेसिव राइटर्स की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करने में पागलों की तरह मसरूफ थे। भिवंडी के कुछ बुनकर और पार्टी के नौकर हाथ कटा रहे थे। कॉन्फ्रेंस में बहुत से बड़े बड़े राइटर अदीब जमा हुए, मसलन मजाज, कृष्ण चंद्र, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, जानिसार अख्तर और उनकी बीवी सफिया आपा, जिनके साथ उनके छोटे छोटे 2 बच्चे जावेद और सलमान भी थे। जावेद जिन्हें सब जादू कहते थे, उस पर 4-5 साल के होंगे। सिर्फ कुर्सियों में कूदते रहते और सफिया आपा उन्हें मना करने के बजाय प्यार से देखा करते। कॉन्फ्रेंस में एक अदीबा बड़ी पुरजोश तकरीर कर रही थी कि आज हमारे कलम का रंग लाल होना चाहिए, हमारी कहानियां लाल होनी चाहिए, हमारी नज़में लाल होनी चाहिए। तो